اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. ہمیں ایک چھوٹا سا موقع ملا ہے کلپ بنانے کا، تو یہ کلپ جو ہے ریکارڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر محمد جائیہ صاحب کے غالباً کوئی انعامی چیلنج انہوں نے دیا تھا. جی جی اس کا بیک گراؤنڈ کچھ ایسا کہ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے ایک انعامی چیلنج جو ہے جماعت احمدیہ کے اکابرین کو دیا تھا. وہ چیلنج جو تھا دو فولڈ تھا. اس میں ایک یہ تھا کہ قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جس مبشر وجود کی بشارت دی ہے تو وہ مبشر وجود بشارت کے بعد پیدا ہوا ہے، نہ کہ بشارت سے پہلے. تو اس کے جواب میں جو جائیہ صاحب نے جو غالباً اپنا انعامی چیلنج رکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جنبہ صاحب یہ ثابت کر دیں کہ قرآن پاک میں جو مبشر وجود کی پیدائش کے بعد بھی ملہم کو الہام ہوتے رہتے ہیں وہ قرآن سے ثابت نہیں. ان کا چیلنج ہوتا یہ ہے، ایسا کچھ اسی وہ طرح. کہتے ہیں کہ مثلاً حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہمیں جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں جی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کسی ذکی غلام کے متعلق پیش گوئی عطا کی گئی تو جو مثالیں قرآن مجید میں ہیں اس میں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ان کا جسمانی لڑکا رہا ہے. جی یہ بات درست ہے، جی ہم اس کو مانتے ہیں. جی اور دوسری جو باتیں ہیں، اور جو دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ قرآن مجید میں جو مثالیں ہیں اس میں جسمانی لڑکا ذکی غلام تھا، جی لیکن قرآن مجید کے مطالعے سے ہی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذکی غلام کی پیشگوئی دی گئی اور وہ ذکی غلام اس پیشگوئی کے مطابق اس کی پیدائش ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی پیشگوئی نہیں دی، اس کی پیدائش کے متعلق کوئی الہام نہیں ہوا نہیں دیا کہ میں تمہیں بیٹا دوں گا، میں تمہیں ذکی غلام دوں گا. ہاں، یعنی یہ تو بڑی بے تکی سی بات بن جاتی ہے جی کہ ایک بیٹا پیدا ہوا ہوا اللہ تعالیٰ جو ہے بشارت دے کہ میں تجھے دوں گا جی جبکہ بالکل. وہ پیدا ہو چکا ہے. یہ محمل بات ہے اور اللہ تعالیٰ پاک ہے، ایسی بات نہیں وہ کرتا. جی لیکن مضحکہ کا خیز جو چیلنج ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے کی دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہ آیت دکھائیں، یعنی قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کسی آیت میں کہ جب میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں اور وہ ذکی غلام پیدا اس ہو جائے. بشارت کے مطابق پیدا ہو جاتا ہے، میں اس کے بعد پھر کوئی اس کی پیشگوئی، اس کی پیدائش کی خوشخبری، کوئی بشارت نہیں دیتا. تو یہ انتہائی مضحکہ خیز بات ہے، جی کیونکہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک گہری حکمت کے ذریعے نازل کی ہیں. ہمارا جو مطالعہ اس سے ہے اس سے ہم نتائج اخذ کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر فلاں چیز ہوگی تو ہمیں ایک بات پتہ چل رہی ہے تو ہم کہیں کہ نہیں اس کے خلاف ایک آیت اگر ہوگی تو پھر ہم مانیں گے. یہ انتہائی مضحکہ خیز طریقہ ہے. ایسی ڈیبیٹ یا بحث تو ہوتی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے جب ذکی غلام کی پیشگوئی دی تو جو مثالیں ہمیں ملتی ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ذکی غلام کی صورت میں ملہم کے گھر وہ بچہ پیدا ہوا اور وہ اس کے بعد پھر بشارتیں نہیں دی گئیں. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مثالیں قرآن مجید میں ہیں اس میں ذکی غلام ہمیشہ ایک جسمانی لڑکا رہا ہے. لیکن اس کے بعد ہمیں کچھ اور باتیں بھی پتہ چلتی ہیں. اس میں ایک اہم بات اور ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذکی غلام کی پیشگوئی دی گئی تو ذکی غلام پیدا ہوا جسمانی لڑکے کی صورت میں جو قرآن مجید میں جو مثالیں ہیں، لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی پیشگوئی نہیں دی، اس کی بشارت نہیں دی گئی پیدائش کے بعد. یعنی ذکی غلام پیدا ہو گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بشارت نہیں دی. یہ بات ہمیں کسی آیت سے نہیں پتہ چلتی، بلکہ ہم جب یہ ذکی غلام کے متعلق جو مختلف بشارتیں ہیں، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، تو ان سے ان کے مطالعے سے ہمیں یہ بات ہم اخذ کرتے ہیں. اس کے لیے ہم آیت نہیں کسی سے مانتے.
تیسری بات جو سب سے اہم بات ہے جس سے مرزا محمود صاحب ثابت ہی نہیں ہوتے کہ وہ ذکی غلام کے زمرے میں آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی ذکی غلام کی پیش کوئی بشارت دی، وہ ذکی غلام پیدا ہوا، وہ ہمیشہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک مامور نبی تھا۔ اچھا، مطلب کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی جو بشارت دی ہے جی غلام کی جی کسی نبی کو، جی اور تو وہ جو وجود پیدا ہوا ہے وہ معمور ہے، مامور تھا ہوا ہمیشہ۔ جی، ٹھیک ہے۔ اور جو خلیفہ ثانی جو ہیں وہ معمور نہیں، اب خلیفہ اپنے آپ کو ثانی کہہ صاحب رہے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ خلیفہ ثانی صاحب پیدا ہوتے ہیں 12 جنوری 1889۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس عاجز کے گھر میں بفضل ہی تعالیٰ ایک لڑکا پیدا ہو گیا ہے جس کا نام بالفعل محض تفاول کے طور پر بشیر اور محمود بھی رکھا گیا، اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی، مگر ابھی تک مجھ پر یہ نہیں کھلا کہ یہی لڑکا مسلم موعود اور عمر پانے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے۔ یعنی مرزا محمود صاحب کی پیدائش کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے الہاماً کوئی ایسی بشارت نہیں دی گئی کہ یہی لڑکا مسلم موعود ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد جو ہے 13 اپریل 1899 کو جو ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو الہام کر کے فرماتا ہے اس پر ملین صحاب لک غلامن زکیہ۔ جی اب یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی خلیفہ ثانی تو 10 11 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، جی اور اللہ تعالیٰ اسی وجود کا الہام کر کے خبر دے رہا ہے۔ ہاں جی کہ تھوڑا سا صبر کر، ہاں، تھوڑا صبر کر۔ ہاں میں تجھے ذکی غلام دوں گا۔ تو یہ جو ہے کیسے پھر جو ہے جائیے صاحب اس چیز کو ایکسپلین کریں ہاں گے؟ جی، یہ دیکھیں نا حضرت مسیح علیہ السلام کی سنت ہمیں ان کی تحریرات کیا بتا رہی ہیں بالکل کہ آپ دیکھیں 12 جنوری 1889 کو پیدا ہو گئے، اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ 1895 میں 1894 میں ایک کسی مخالف کے جواب میں کہ میں نے اپنے پیشگوئی میں کسی کی تخصیص نہیں کی تھی، اور اگر کوئی ایسا الہام موجود ہے جس میں کسی موعود بیٹے کی تخصیص کی گئی ہو تو لعنت ہے تم پر اگر وہ الہام پیش نہ کرو۔ اگر وہ کوئی ایسی مدت تھی تو پھر وہ انہوں نے یہ بات کیوں کی؟ پھر ایک جگہ اور آپ نے ایک مخالف کو کہا کہ تم پر کھانا حرام ہے اگر تم وہ الہام پیش نہ کرو جس میں کسی لڑکے کی تخصیص کی گئی ہو۔ تو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ مرزا محمود صاحب اس پیش گوئی کے مصداق نہیں تھے۔ اچھا، ایک اور بات بھی جو انہوں نے اٹھائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی مسلم موعود الگ ہے اور ذکی غلام الگ ہے۔ جی یہ بھی ایک عجیب ہی نئی چیز سننے کو ملی ہے۔ ہاں، اصل بات یہ کہ اس کی ان کے پاس کیا بنیاد ہے؟ منہ سے نکال دینا باتیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سب کچھ بھی کہہ دے آدمی، لیکن اس کے لیے کیا ان کے پاس بنیاد ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کوئی اقتباس ہے جہاں انہوں نے یہ کہا ہے؟ کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو صاف لکھا ہے کہ میں نے تو بس ایک موعود لڑکے کی پیش گوئی کی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں۔ سورہ فاتح کی تفسیر میں بالکل صفحہ 3 پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک موعود لڑکے کی پیش گوئی ہے بس۔ تو وہ ایک موعود لڑکا یہی ہے، وہ ذکی غلام ہی ہے، اور اسی ذکی غلام کو الہاماً ذکی غلام کہا گیا ہے پیش گوئی مسلم موعود میں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا نام مسلم موعود رکھا۔ یہ دو وجود نہیں ہے، ایک ہی وجود ہے۔ اور یہ ایک ہی وجود ہے جس کی پیشن گوئیاں چلتے 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 1907 تک جاتی ہیں، جی اور یہاں تک کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام وفات پا جاتے ہیں، جی اور یہ وجود ان کی جسمانی ضروریت میں پیدا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، بالکل۔ کیونکہ جو مفروضہ حضرت جناب علیہ السلام قرآن پاک سے اخذ کرتے ہیں وہ ہاں یہی جی ہے ہاں جی کہ آخری الہام کے بعد اس نے پیدا ہونا ہے۔ جی بالکل۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام چونکہ زندہ نہیں رہتے تو ہم دو چیزیں ہیں جن کے ساتھ ہم رہ جاتے ہیں باقی، یا تو حضرت مرزا علیہ السلام کے الہامات غلط تھے، جھوٹ پر مبنی تھے نعوذ باللہ، جی یا وہ آپ کی روحانی ضروریت میں بالکل بالکل، آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر اس نے وہ نہیں پیدا ہوا ان کی جسمانی اولاد میں وہ، اور الہامات ہوتے رہے، تو پھر ہم یہی نتیجہ اخذ کریں گے کہ وہ الہامات صحیح نہیں تھے، اور یا پھر یہ کہ وہ ایک روحانی بیٹے کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پیش گوئی دی گئی تھی، جس میں مسیل مبارک اس کو کہا گیا۔ بالکل۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ احمدیوں کو یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام خود ایک روحانی شخصیت تھے، جی اور وہ حضرت فاطمہ
کی ضروریت میں سے نہیں تھے جی جس میں سے مہدی نے آنا تھا. آپ خود ایک روحانی شخصیت تھے اور یہ روحانی سلسلہ شاید آگے اسی طرح چلنا تھا. بالکل. اوکے, بہت شکریہ. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری چھوٹا سا کلپ لوگوں کے لیے جو ہے فائدہ مند ثابت ہوگا. جزاکم اللہ.